تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا نیک انسان جس سے میں شادی کر سکوں، وہ صرف اس لالچ سے میرے ساتھ شادی نہ کرے کہ اس کو میری کمپنی یا میرے پیسے سے ہو، وہ میرے ساتھ میرے لیے، میری حفاظت کے لیے میرا تحفظ بن کے میرے ساتھ، میری شیلڈ، میری پروٹیکشن بن کے میرے ساتھ رہے، میرا ساتھ دے اور میرے کاروبار کو آگے لے کے چل سکے۔ میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جو میرے ساتھ نیک دلی سے چلے اور آگے میرے بزنس کو لے کے چلے۔ خوبصورت ہونا چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ ایکچولی بات ایسی ہے کہ خوبصورتی انسان کے دل کی اور اخلاق کی ہوتی ہے، بظاہری خوبصورتی میٹر نہیں کرتی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایج میٹر نہیں کرتی میرے لیے، وہ چاہے نوجوان ہو چاہے ایج کا زیادہ ہو، لیکن دل سے ایمانداری سے میرے ساتھ چلے۔ صرف یہ نہ ہو کہ اس کو لالچ ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کی کمپنیاں، اور اس کو ہرپ کرنے کے چکر میں نہیں، ایسا نہیں۔ ایج کا بے شک زیادہ ہو لیکن دل کا صاف اور نیک انسان ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ملک نعمان رضا سوشل ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک نعمان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ 26 سالہ فروا موجود ہیں جن کی اپنی ویزا کنسلٹنسی کی کمپنی ہے۔ یہ اس کمپنی سے ماہانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ارن کرتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ پاکستان سے نوجوانوں کو جو باہر جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا باہر جا کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ ان کو ویزے لگاتی ہیں، ویزے لگوا کے ان کو باہر کے ملک میں بھیجتی ہیں، اور وہاں پر بھی پوری سروسز پرووائڈ کرتی ہیں جس مقصد کے لیے وہ جاتے ہیں اسی مقصد پہ، تاکہ وہ وہاں پر جا کے اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ انہوں نے یو ایس اے سے ہی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد واپس پاکستان آ کر اپنے پیرنٹس کو بھی، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی یو ایس اے میں سیٹل کیا، اور اب یہ خود یو ایس اے میں سیٹل ہونے کے بجائے پاکستان میں پاکستانیوں کی خدمت کر رہی ہیں اور یہیں پر جو ہے اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں۔ ناظرین، ان کا ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی نیک شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل کر ان کے بزنس میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں پوری کہانی کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کو ہمارے پاس ہی اپنے رشتے کے مقصد کے لیے آنا پڑا، ان کو کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ملا جو کہ ان کے لیے معاملات رشتے کے کرتا، ایسا سب کچھ کیوں ہوا، اور یہ ماہانہ کتنی آمدنی کما رہی ہیں، سارا کچھ ان سے جانتے ہیں۔ ان سے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل کلک لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آگے ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فروا ہے میرا نام۔ اچھا فروا، یہ بتاؤ کہ آپ کمپنی کی خود آنر ہیں، سی ای او ہیں؟ ایکچولی میرے والد صاحب پہلے سی ای او تھے، لیکن اب اس کمپنی کی ٹیک کیئر میں کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کمپنی کو آپ سنبھال رہی ہیں، یعنی فاؤنڈر آگے بابا ہیں اور آپ ایز اے سی ای او اس کمپنی میں آپ کام کر رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس سے پہلے آگے بابا جب اس کمپنی کو چلا رہے تھے اس وقت کیا معاملات؟ جب میرے والد صاحب اس کمپنی کو رن کر رہے تھے تب یہ تھا کہ نہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، نہ اس طرح سے مطلب وہ سوشل میڈیا کو لے کے چل پا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس بزنس کو میں نے اپنے ہینڈ اوور کیا کہ میں آج کل کے بچوں کے جینزیز کے ٹرینڈ کے اکارڈنگلی اس فیلڈ کو آگے لے کے چل سکوں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ نے آج کل کے دور کو کیش کرنے کے لیے خود اس کو جو ہے ٹیک اوور کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی ایج میں یو ایس اے گئی تھی اور یو ایس اے کے کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میں اپنی 22 ایئرز اولڈ تھی جب میں یو ایس اے شفٹ ہوئی تھی اپنے والد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ۔ ہم وہاں کے اسٹیٹ ٹیکسز میں اور سٹی پلانوں میں شفٹیڈ تھے، اور وہاں پہ میں نے اپنی 4 سال کی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے، اور اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں پاکستان دوبارہ آئی ہوں اپنے والد صاحب کے پاس، کیونکہ وہ اس کمپنی کو رن کر رہے تھے، جو کہ میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ کو اب چاہیے کہ اب آپ آرام کریں اور کمپنی کو آگے ٹیک اوور میں کرتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو یو کے سیٹل کر دیا۔ ایگزیکٹلی، جہاں وہاں پہ جو ہمارا گھر ہے، ایز پر آئی ٹولڈ یو بیفور کہ میرے والد صاحب پہلے بھی وہاں پہ رہتے تھے، میں نے اپنی اسٹڈیز بھی وہاں سے کی ہیں، تو اوبویسلی ہمارا وہاں پہ ایک گھر ہے، تو میرے پیرنٹس سب وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا نیک انسان جس سے میں شادی کر سکوں، وہ صرف اس لالچ سے میرے ساتھ شادی نہ کرے کہ اس کو میری کمپنی یا میرے پیسے سے ہو، وہ میرے ساتھ میرے لیے، میری حفاظت کے لیے میرا تحفظ بن کے میرے ساتھ، میری شیلڈ، میری پروٹیکشن بن کے میرے ساتھ رہے، میرا ساتھ دے اور میرے کاروبار کو آگے لے کے چل سکے۔ میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جو میرے ساتھ نیک دلی سے چلے اور آگے میرے بزنس کو لے کے چلے۔ خوبصورت ہونا چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ ایکچولی بات ایسی ہے کہ خوبصورتی انسان کے دل کی اور اخلاق کی ہوتی ہے، بظاہری خوبصورتی میٹر نہیں کرتی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایج میٹر نہیں کرتی میرے لیے، وہ چاہے نوجوان ہو چاہے ایج کا زیادہ ہو، لیکن دل سے ایمانداری سے میرے ساتھ چلے۔ صرف یہ نہ ہو کہ اس کو لالچ ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کی کمپنیاں، اور اس کو ہرپ کرنے کے چکر میں نہیں، ایسا نہیں۔ ایج کا بے شک زیادہ ہو لیکن دل کا صاف اور نیک انسان ہو۔
سے نہیں ملتے، اس لیے میرے رشتہ داروں میں تو میں شادی کرنا بالکل بھی پریفر نہیں کرتی. ابھی تو ظاہری بات ہے آپ کو رشتے بھی آئے ہوں گے رشتہ داروں کی طرف سے کہ اب تو ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. یہ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس یو ایس اے کی جو ہے وہ گرین کارڈ بھی ہے, وہاں کی شہریت بھی ہے آپ کے پاس. تو ایسا ہوتا ہوگا کہ رشتہ دار اب چاہتے ہوں گے یا انہوں نے کبھی رشتہ بھیجا بھی ہوگا آپ کے لیے, تو کیا ایسا ہوا ہے کبھی؟ جی میرے چھوٹے چاچو نے بھیجا تھا اپنی بیٹے کا رشتہ, لیکن میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, جسٹ بیکاز جو میرے بابا کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے میں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اپنی لائف. اچھا, یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ. آج کل تو ہر شخص ہی یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں ایسی اولاد ملے جو کہ ہماری عزت کے لیے اسٹینڈ لے سکے. اچھا, اس کے علاوہ بتائیے گا کہ آپ دبئی کا اور سعودیہ کا جو ویزا ہے وہ تو بڑا ایزی ہوتا ہے, تو وہ آپ کتنی کو رینج میں پرووائڈ کر دیتی ہیں اگر کوئی دبئی یا سعودیہ جانا چاہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز کا جو ویزا پرووائڈ کرتی ہوں, میں گرلس جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ویزا ان کا بالکل بھی نہیں پرووائڈ کرتی, جیسے سعودیہ, دبئی, قطر, عمان, ان کنٹریز کے نہیں پرووائڈ کرتی. میں یو ایس اے, یو کے, کینیڈا اور یورپ کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کا ویزا پرووائڈ کرتی ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بڑے لیول پہ ڈیلز کرتی ہے, بڑے لیول پہ کھیلتی ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات ان کنٹریز میں ویزا لگنا, لوگوں کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی کمپنی کی تو ماشاءاللہ جو ہے نا بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے, تو کیا آپ کو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ ایزیلی ویزا لگوا دیتی ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ میرے بابا کا بزنس تھا, تو وہ کافی دیر سے اس بزنس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, شروع سے ان کا بزنس یہی رہا ہے. تو اس کے بعد میں آئی ہوں تو ہماری کمپنی کا ایک بہت اچھا نام بنا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ہمارے ان کو سیفلی یہاں سے وہاں پہنچانا اور ان کی میڈیم سائز ٹو بگ سائز جابس لگوانا, ان کو ریسٹورینٹس میں یا ان کے اپنے بزنس اون کروانا, ان کو وہ ہماری پراپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو ایجنٹ ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ آگے ہمارے لیے دعائیں کرے, ہماری بہتری کے لیے, ہمارے کاروبار کے لیے. تو اس لیے ہم ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں اپنے ایجنٹس کا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے, مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے پاس اور آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹس دیتا ہوں اور آگے کمپنی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اس کا ویزا نہیں لگ سکتا, تو عموماً کمپنیز کیا کرتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ویزا نہیں لگنا, پھر بھی ان سے پیسے بٹور لیتی ہیں. تو آگے کمپنی ایسا تو نہیں کرتی کہ جان بوجھ کے کلائنٹ کا ویزا لگنا بھی نہیں ہے, پیسے بٹورنا شروع کر دی ہیں, یا آپ ان کو بتا دیتی ہیں کہ نہیں آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا؟ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویزا لگنا ہے کہ نہیں, تو ہم فوری اپنے جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہیں, ہم آپ کے لیے آگے فردر اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتے, تو کائنڈلی آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی کر لیں. اچھا, آپ کی کمپنی کے ریٹس بھی باقی کمپنی سے زیادہ ہیں ویزا کے, کافی زیادہ ہیں, تو اور آپ کام بھی پکا کرتے ہیں, تو اس طرح کلائنٹس آپ کی کمپنی میں آتے ہیں, مطلب کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ان کے ریٹ زیادہ ہیں, ہمیں کہیں اور سے سستے بندے سے کروا لیتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی ہماری کمپنی ایک ٹرسٹ ورتھی کمپنی ہے, ہم نے پوری رسپانسبلٹی لی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کی, جس کی وجہ سے لوگ ہمارے پہ اعتماد کر کے آتے ہیں اور اس چیز میں ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو ہے آپ کیا چاہ رہی ہیں اب, کہ ظاہری بات ہے میڈیا میں آنے کا آپ کا مقصد جو ہے وہ رشتہ کرنا تھا, لیکن آپ اب کیا چاہ رہی ہیں, کیسے شخص سے رشتہ آپ کا ہو, کس طرح کے معاملات آپ کے ہوں؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے وہ چاہے مطلب یورپ کنٹری ہو چاہے پاکستان ہو, ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو تو وہ کہیں پہ بھی ایسے اکیلے رہنا اس کے لیے سیف نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا نیک انسان جس سے میں شادی کر سکوں, وہ صرف اس لالچ سے میرے ساتھ شادی نہ کرے کہ اس کو میری کمپنی یا میرے پیسے سے ہو, وہ میرے ساتھ میرے لیے, میری حفاظت کے لیے میرا تحفظ بن کے میرے ساتھ, میری شیلڈ, میری پروٹیکشن بن کے میرے ساتھ رہے, میرا ساتھ دے اور میرے کاروبار کو آگے لے کے چل سکے. میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جو میرے ساتھ نیک دلی سے چلے اور آگے میرے بزنس کو لے کے چلے. خوبصورت ہونا چاہیے, نوجوان ہونا چاہیے, امیر ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ ایکچولی بات ایسی ہے کہ خوبصورتی انسان کے دل کی اور اخلاق کی ہوتی ہے, بظاہری خوبصورتی میٹر نہیں کرتی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ایج میٹر نہیں کرتی میرے لیے, وہ چاہے نوجوان ہو چاہے ایج کا زیادہ ہو, لیکن دل سے ایمانداری سے میرے ساتھ چلے. صرف یہ نہ ہو کہ اس کو لالچ ہو کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کی کمپنیاں, اور اس کو ہرپ کرنے کے چکر میں. نہیں, ایسا نہیں. ایج کا بے شک زیادہ ہو لیکن دل کا صاف اور نیک انسان. اچھا, ایج کا چاہے زیادہ ہو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کا شوہر یہ چاہتا ہو کہ ظاہری بات ہے آپ کا جو شوہر خود ہوگا اس کو تو آپ خود ویزا لگائیں گی, اگر یو ایس اے کا لگانا ہوگا, تو اگر آپ کا شوہر یہ چاہے کہ وہ یو ایس اے میں بھی بزنس کرنا چاہ رہا ہے ادھر بھی, تو کیا آپ اس کو وہاں پر بھی بزنس کروا دیں گی, کوئی ایشو تو نہیں ہوگا آپ کو؟ اوبویسلی میں اپنے پارٹنر کو فلی سپورٹ کروں گی ہر طرح سے, جس طرح کی اس کو سپورٹ چاہیے ہوگی اپنا بزنس یہاں رن کرنے کے لیے, وہاں رن کرنے کے لیے. میں تو اس چیز کو پریفر کروں گی کہ میرا شوہر وہاں دیکھے, یہاں دیکھے, جہاں پہ اس کو کمفرٹیبل لگے وہ وہاں پہ دیکھے, لیکن میں اسی چیز کو آگے گروتھ کرنا چاہتی ہوں. اور اگر اس کا مائنڈ کسی اور بزنس میں بھی ہوگا تو میں اس کی ظاہر ہے ہیلپ کروں گی. آپ اس کی ہیلپ کریں گی.
अच्छा मुझे ये बताएं कि हनी मून पे आप कहाँ जाएंगी, किस कंट्री में जाने का आपका प्लान है? एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे एक्चुअली निकाह जल्दी करना है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ उधर यूएस। तो वो तो यहाँ आ नहीं सकते, कुछ रीज़न्स हैं वो मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती। मैं निकाह करके एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने पेरेंट्स के पास पहले जाऊँगी, उनकी नेक दुआएं लूँगी, अपने शोहर को उनसे मिलवाऊँगी। उसके बाद मैं अपने शोहर के साथ वहाँ पे डिस्कस कर लूँगी कि हम किस कंट्री में आगे मूव करें अपने हनीमून के लिए। तो जहाँ उसकी प्रेफरेंस होगी मैं उस चीज़ को वैल्यू दूँगी। अच्छा, जहाँ आपका शोहर कहेगा आप उस कंट्री में इसको हनीमून के लिए लेके जाएंगे? बिल्कुल मैं उसमें लेके वो जाऊँगी। बेचारा अगर गरीब होगा तो वो वीज़ा कैसे लगवाएगा जिस मर्जी मुल्क में जाने का? फिर मेरे जैसी बीवी का क्या फ़ायदा होगा अगर वीज़ा लगवाने में उसको तंगी पेश आए। ये आपने बात की है, यानी कि सारा खर्चा आप करेंगी और उसको बिजनेस के लिए पैसे भी देंगे। मैं हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए पैसे बिल्कुल मैटर नहीं करते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करने वाला हो। अच्छा, आप हर तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए अपने शोहर को तैयार होंगी। अच्छा, इसके अलावा अच्छा आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स एक दफ़ा अगेन बता दें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अपने शोहर को लेके, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। He should be great, he should be a supportive husband. Age doesn't matter for me. He should be a nice person from his heart and he should be a gentleman. I just want that. जी, तो नाज़रीन आपने इनकी रिक्वायरमेंट भी सुन ली है, इनसे आपने इनकी कहानी भी सुन ली है कि क्या मामलात हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये अकेली हैं, ज़ाहिर बात है कि अकेली खातून के लिए रहना बहुत मुश्किल है और ये इनको कोई ऐसा शोहर नहीं चाहिए कि जो बड़ा मालदार हो, बड़ा खूबसूरत हो, नौजवान हो। इनको शोहर चाहिए बस दिल का अच्छा हो और नेक हो और इनकी इज़्ज़त करता हो। उसके अलावा जो है ज़ाहिर बात है दुनिया के मामलात है, दस्तूर हैं, लोगों की शादियां भी होती हैं, तलाक़ें भी होती हैं। अगर कोई ऐसा शख्स ज़ाहिर बात एजेड होगा, हो सकता है कि पहले शादी हुई हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो इस चीज़ से भी इनको कोई एतराज़ नहीं है, ये उसके साथ भी शादी कर लें कि बस वो शख्स अच्छा होना चाहिए। नाज़रीन अगर कोई इनके साथ निकाह करना चाहता है तो आपको हम जो है मैरिज ब्यूरोज़ के साथ, इदारों के साथ कॉन्टैक्ट करवा देंगे, इनका भी उनके साथ हम रब्ता करवा देंगे, तो आप उनके ज़रिए जो इनके साथ रिश्ते के मामला जो हैं वो कर सकते हैं। नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।